صبح روئے محمد عربی، شام یہ محمد عربی، شام یہ محمد عربی، خوش تر از گل یا سمن ریحان، خوش تر از گل یا سمن ریحان، رنگ بوئے محمد عربی، رنگ بوئے محمد عربی، شام یہ محمد عربی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ خوبصورت سی آواز جو آپ نے سنی یہ سمیر احمد شاہ کی ہے، اور آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ سمیر احمد شاہ ایک نعت خوان ہے، اور اس کے مزید یہ کئی سارے بچوں کو، تقریباً 20 سے 25 بچوں کو نعت خوانی سکھاتے ہیں، اور اس کے عوض کسی بھی قسم کا یہ معاوضہ نہیں لیتے، بلکہ فی سبیل اللہ رضائے حضرت اللہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے چاہا کہ ہم آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کرائیں، ایک خوبصورت سا انسان اور جس کی بڑی خوبصورت سی آواز بھی ہے، ایک مدھر زبان لہن داؤدی اللہ کی جانب سے انہیں دیا گیا ہے، اور آج ان کی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ یہ نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے اسے آگے بڑھانے میں اپنا تعاون کر رہے ہیں۔ سمیر احمد شاہ، بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اپنی فیض اور برکت سے اسے نوازنے کے لیے۔ سب سے پہلے ایک سوال رہے گا کہ جب آپ نعت خوانی کی طرف رجوع کرتے ہیں، نعت خوانی آپ نے سٹارٹ کی ہے، تو ایک نعت خواں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے نعت خواں بناتا ہے؟ جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے والدین ہوتے ہیں، بچوں کے والدین، ان کو چاہیے کہ بچوں کو ترغیب دیں، اچھے اچھے کاموں میں سپورٹ کریں، چاہے وہ قرأت ہو، کلام اللہ کی تلاوت ہو، بالکل، چاہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے جو بھی سماجی بہبودی کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو جب میں چھوٹا تھا تو یقیناً میرے بڑے بھائی بھی جو حافظ قرآن ہیں، جی، جو میرے والد صاحب ہیں، وہ قدرتی طور کیا ہوتا ہے کہ ان کو بچوں کے ساتھ وہ شفقت ہوتی ہے، اور ماں باپ بھی چاہتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ دینی کاموں میں سرگرم رہے، بالکل، اور اس طریقے سے اس کو دین بھی حاصل ہوگا، اس طریقے سے دنیا بھی حاصل ہوگا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب کہتے تھے کہ اگر آپ فلاں قرآن پاک کی صورت یاد کریں گے تو آپ کو یہ انعام دیں گے، آپ کو 100 روپے دیں گے، اس طریقے سے۔ جب میرا بھائی بھی آتا تھا، رغبت بڑھانے کے لیے، رغبت بڑھانے کے لیے، جی، تو ود دا گروئنگ ایج جو میرا بھائی تھا جو حافظ کلام اللہ انہوں نے کیا ہے ماشاء اللہ، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے فلاں نعت تیار کی، اگر آپ نے فلاں نعت تیار کی تو میں آپ کو اتنا دوں گا، انعام دوں گا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا، میں نے ساتھ ساتھ میں قرآن پاک کے جو چیپٹرز تھے ان کا بھی میں نے مطالعہ کیا، اس کو بھی یاد کیا، حفظ کیا بچپن سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی میں نے اپنا لیا، چونکہ اساتذہ کا بھی بہت رول ہوتا ہے بچوں کے کردار کو سنوارنے میں۔ جب میں اپنے اسکول میں پڑھتا تھا، شاہین اسلامیہ پبلک اسکول میں، تو وہاں کے بھی اساتذہ، تو میں پرٹیکولرلی ایک استاد کا نام لینا چاہتا ہوں، حکیم نذیر احمد ملک صاحب، ان کا بہت رول رہا ہے میرے کردار کو سنوارنے میں۔ یا ہم اپنے لوکل جہاں پہ ہم لوکل درسگاہ میں پڑھا کرتے تھے بچپن میں، تو وہاں کے میرا اپنا کزن بردر بھی ہے اشفاق احمد شاہ صاحب، یا ہمارے گلزار النبی شاہ صاحب، ان کا بہت رول رہا ہے بچپن سے، انہوں نے مجھے رغبت دلائی ہے نعت خوانی کے اس میدان میں۔
تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آئندہ جو میں نے کہا کہ اساتذہ کا رول رہتا ہے، جب مجھے صبح کو اٹھاتے تھے اسمبلی میں، پریئر اسمبلی میں، مجھے بہت ایسا بہت سارا یہ مواقع مجھے فراہم ہوئے کہ انہوں نے مجھے پھر اس پریئر اسمبلی میں بھی انعام دیا. اس طریقے سے کیا ہوا کہ مجھے زیادہ رجحان اور رغبت بڑھی اس طریقے سے. یہاں پہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، چونکہ جب ہم بہت سارے ایسے سنگنگ کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ جب آپ سنگنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو بولتے ہیں آپ ایسے گاؤ ایسے گاؤ ایسے گاؤ، لیکن تعریفوں میں کلاموں میں سب سے بڑا کلام ہے اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. تو آپ چونکہ اللہ کی نبی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں. لیکن اس میں یہ صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح ڈھنگ کیا ہے، وہ طرز کیا ہے، وہ کس طرح سے جان سکتے ہیں؟ اور کیا آپ جب اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو کیا آپ کا وہ لاہ عمل رہتا ہے اپنے بچوں تک وہ صحیح طرز لینے کا؟ دیکھیے حضرت، اگر نعت خوانی کے سلسلے میں دیکھا جائے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے اگر ہم شروع کریں تو جتنے بھی اچھے خوش لہن جن کو کہتے ہیں، چونکہ پیغمبر میں بھی بہت سارے خوش لہن پیغمبر جو ہے مبعوث ہوئے ہیں. جی، جیسے آپ نے سنا ہوگا لہن داودی. بالکل. پیغمبر ایسے بھی ہوا کرتے تھے جن کے لہن سے ان کا لہن کا جو یہ اثر اتنا ہوا کرتا تھا کہ پرندے تک جو ہے نا اپنی وہ پرواز جو ہے نا وہ رکا دیتی تھی ان کو. بالکل. اس طریقے سے آج بھی سماج میں ایسے قاریوں کو جگہ دینی چاہیے، چاہے اگر کوئی مؤذن بھی ہو، ایسے مؤذن کو جگہ دینی چاہیے جس کی آواز اچھی ہو. بالکل. چونکہ یہ ایک انصاف بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس آواز ہے، اس کو لہن داودی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کو اپنا منصب ملنا چاہیے. بالکل. اگر وہ اذان صحیح سمتوں میں صحیح طرز سے پڑھ رہا ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کو وہ جگہ ملنی چاہیے. اسی طریقے سے قاری کو اپنی جگہ ملنی چاہیے جو قرآن پاک کو صحیح سمتوں میں پڑھتا ہے، خوبصورت طریقے سے جو تجوید کے یہ جو رموز و اوقاف ہوتے قرآن پاک کو، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی ادائیگی کرتا ہو، اس کا حق ادا کرتا ہو. اسی طریقے سے نعت خوانی کا سلسلہ بھی عقیدت سے ہے. جی، یہ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خدا خود رسول خدا پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور ہمیں بھی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. چونکہ نعت خوانی جو ہے یہ بھی مان لو کہ یہ درود خوانی کا ایک قسم ہے جس میں ہم رسول خدا کا دل مبارک جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی آوازوں کا استعمال کرتے ہیں. اور چونکہ ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے ہم نے دیکھا کعب بن زہیر، یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو قتل کرنا اس وقت واجب قرار دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی شعر و شاعری میں ہجو کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی برائی بیان کی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ناز جو ہے، دل نازنین، وہ اتنا تنگ آ چکا تھا کہ جب فتح مکہ ہوا تھا 8 ہجری میں، when there was a conquest of مکہ، اس وقت حضور نے فرمایا کہ اگر فلاں ملے آپ کو، اگرچہ وہ کعبہ کی غلاف کو بھی تھامے ہوئے ہو، اس کو بھی قتل کر دو. لیکن بہرحال اس کو پھر سمجھا گیا، کچھ اصحاب کبار آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بہت رول رہا ہے، انہوں نے اس کو یہ ہدایت دی کہ آپ رسول خدا کے یہاں آگے آئے، پس پردہ آئیے، آپ پردے میں آئے. اور پھر اس کے بعد جو کنورسیشن ہوئی تھی کعب بن زہیر رسول خدا کو، چونکہ اس نے فرمایا تھا اس کو یا رسول اللہ اگر آپ کا سب سے بدترین دشمن کعب بن زہیر بھی آئے، کیا تو اس کو بھی بخشے گا؟ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم مطلقا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اگر وہ تائب ہو کر آئے توبہ کرے تو میں اس کو بھی بخش دوں گا. اس کے بعد وہ اس نے ایک بانت سعاد شعروں کا ایک مجموعہ کہا جس میں وہ پہلے اس نے اپنی محبوبہ کی تعریف کی. اس کے بعد چونکہ عربوں کا وہ ایک رسم ہوا کرتی تھی، پہلے اس شعر و شاعری میں اپنی محبوبہ کی تعریف ہوا کرتی تھی. اس کے بعد اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس خوشی میں انہوں نے اپنی چادر مبارک ان کو عنایت کی ہدیتاً. تو یہ نعت خوانی کو وہاں سے فروغ ملا باضابطہ طور. اگر ہم دیکھیں اوریجن، یا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ، تو ابن منذر ابن حرم، چونکہ حضرت حسن بن ثابت یہ بھی ایک عجوبہ ہے، ہم کہیں گے کہ یہ نادر العجوبہ ہے. جو حضرت حسن بن ثابت کی عمر مبارک تھی وہ تھی 120 سال، ان کے جو ابو جان تھے ثابت ان کے بھی 120 سال، ان کے جو منذر تھے اس کی بھی 120 سال، ان کے جو حرم تھا اس کی بھی 120 سال.
تو چونکہ اس نے 60 سال جو ہے نا کفر میں گزاری اور 60 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گزاری، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کیا کرتا تھا، رسول خدا ان کے لیے ممبر سجایا کرتے تھے، چادر مبارک ان کے لیے بچھاتے تھے، اور ممبر پر خود رسول خدا ممبر پاک سے اترتے ان کو ممبر پاک پہ جگہ دیتے تھے، گویا کہ جب رسول خدا کی تائید ہو، اور حضور نے خود فرمایا حضرت حسن بن ثابت کے یہاں اس بارے میں کہ اس کو تائید جبریل ہے، یعنی جبریل بھی اس کے ساتھ ہے، حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا کہ چاہے فارس میں جو دوری بنو عباسیہ ہو، چاہے دوری بنو امیہ ہو، بہت سارے ایسے نعت خوان گزرے ہیں جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا امت کو جوڑنے میں بھی، اور چونکہ عاشقان رسول ہے ان کی روح کی غذا یہ نعت خوانی ہوتی ہے، ان کی روح کی غذا، چونکہ اس میں زیادہ تر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح گوئی ہوتی ہے، مدح سرائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے کئی بار دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا شعر میں کہ انہوں نے کہا کہ مریضم چشم جادو یہ محمد، میں تو مریض ہو چکا ہوں سحر آفرین نظروں کے، یعنی رسول خدا کی سحر آفرین چشموں کا مریض ہو چکا ہوں میں، گرفتارم بگیسوئے محمد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گیسوئے پاک ہیں، جو ابر کرم کے مانند ہے، میں اس میں گرفتار ہوا ہوں۔ اب دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے خواب میں دیدار رسول کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں امام شرف الدین نووی، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب فالج ہوئی تھی، when he was paralyzed، اس نے کیا دیکھا؟ خواب میں اس نے دیکھا، اس نے چونکہ اس نے بہت سارے بادشاہوں کے جو مدح سرائی کی تھی، لیکن آخر پہ جب اس کو یہ ہوا پیرالائز، when he was paralyzed، جب اس کو یہ چیز ہوئی، بیماری لگ گئی، تو کوئی بادشاہ اس کے سامنے نہ آیا۔ اس نے آخر کہا کہ چلو میں نے بہت سارے دنیا کے بادشاہوں کی تعریف ہے کہ کوئی آج کام نہ آیا، آج میں تاجدار انبیاء مدنی تاجدار آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، ان کی تعریف میں کچھ اشعار لکھوں۔ جب انہوں نے کچھ اشعار لکھے تو خواب میں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خواب میں رسول خدا کا دیدار کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست عنایت، اپنا دست مبارک جو ہے اس کے جسم پر پھیر دیا، یہاں تک کہ صبح کو جب دیکھا، اور خواب میں ہی رسول خدا نے ان کو ودیعت کی ایک چادر مبارک، صبح کو جب یہ بیدار ہوئے نا، انہوں نے یقیناً اصلی حالت میں وہ چادر مبارک دیکھی، تو اور جو اس نے اپنا جسم دیکھا سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ اسی لیے اس قصیدہ جو اس نے لکھا تھا اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ۔ اس قصیدہ بردہ کا ایک بہترین یہ ہے کہ اس میں ایک شعر انہوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا کے منہ مبارک کے جو مبارک داند ہے وہ ایسے ہیں جیسے سی پی کے اندر موتی چمک رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے شعراء آئے ہیں، چاہے ہندوستان میں بھی، چاہے برصغیر ہند پاک ہو یا باقی جتنے بھی ممالک ہیں، نعت خوانوں کا سلسلہ تانتا یہ تو لگاتار، چونکہ قرآن پاک اس بات کا خود دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا خود فرماتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، یا رسول اللہ تیرے لیے میں نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم بھی جو ہے اس صف میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ مجھے آج الحمدللہ 16واں سال ہے نعت خوانی کرتے ہوئے۔ ان 16 سالوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا بھی، چاہے میں نے بہت ساری پوزیشنز بھی حاصل کی، اکثر میں فرسٹ آیا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار میں گرتا بھی تھا، اور گرتا سنبھلنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، چونکہ میں جب دیکھتا تھا کہ آج کون سی پرابلم ہوئی، میں کیوں گر گیا، آج 3 مطلب فرسٹ پوزیشن بھی نہیں آئی، سیکنڈ بھی نہیں ہے، تھرڈ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جب بندے کو آگے چلانا چاہتا ہے نا، کبھی کبھار اس کا یہ جو گرنا ہے نا وہ بھی باعث رحمت ہوتا ہے اس کے لیے۔ نعت خواں کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ دیکھیں نعت خواں جب ہم دنیائی یہ سنگرز کی بات کرتے ہیں، انہیں پیسہ بھی دیا جاتا ہے، رتبہ بھی دیا جاتا ہے، شادیوں پہ انہیں اوپر بٹھایا جاتا ہے، محفلوں میں انہیں اوپر بٹھایا جاتا ہے، لیکن ایک نعت خواں کو پس پوش چھوڑا جاتا ہے۔ ایک نعت خواں کو صبح پریئر پہ شاید اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد نعت خواں کو، لیکن نعت خواں کے لیے دنیا میں اور عقبہ میں سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اس کے لیے اعزاز کیا ہے؟ دیکھیے نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، اور نہ دنیا میں پہلے ہمیں لوگ اعزاز دے رہے ہیں۔ جی بردر، ہاں پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کامیاب شخص کس کو کہیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے بھی دنیا میں دیکھے ہیں جو ظاہری طور کامیاب ہیں، لیکن ان میں تو فرعون بھی کامیاب تھا وقت کا، ان میں تو بہت سارے ایسے بادشاہ، ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جو ظاہری طور کامیاب ہوئے۔ یزید بھی اپنے دور میں کامیاب نظر آتا تھا، کیونکہ اس نے قتل حسین کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کا قتل، لیکن حضرت امام حسین یہ تو سید الشباب اہل الجنہ ہے، رسول خدا کا لخت جگر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا البتول کا لڑکا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سبط رسول ہے، لیکن ان کا قتل ظاہری طور یہ ہم دیکھیں گے کہ ظاہری طور تو یہ ان کا ظلم جو ہوا، ان کو تہ کیا گیا، ان کو کربو بلا میں
ایسے بے آب و گیا زمین میں ان کو پیاسا چھوڑ دیا گیا. لیکن حقیقت میں جب دیکھیں تو رسول خدا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کل جنت کے جو جوان جنتی ہوں گے ان کے سردار ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام. تو ظاہری طور ہم دیکھیں کہ کسی کے پاس مال و اسباب ہیں لیکن یہ مت رہنے والا ہے. حقیقی کامیابی وہ ہو جو ابدی ہو. حضرت امام حسین کے ہی ابا جان کا جو ہم نام اسم گرامی لیں گے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, وہ تو بادشاہ ہونے کے باوجود, ایک حکمران ہونے کے باوجود, جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ علی جو ہے نا یہ علم کی دروازہ ہے. بالکل. اس کے باوجود حضرت علی المرتضی جو ہے نا یہ کبھی کبھار آرام کرتے تھے زمین پر. اس کو اسی لیے کہا کرتا تھا ابو تراب, یعنی کہ مٹی کے باپ. چونکہ عربوں کا ایک خاصہ تھا کہ ان کو زیادہ تر کنیت کے نام سے پکارا جاتا تھا, اصل نام کے عوض کنیت کا استعمال ہوا کرتا تھا. کم یا ابا تراب, اے ابو تراب تم کھڑا ہو جاؤ. تو آپ دیکھیں ندامت کتنی ہوا کرتی تھی, عاجزی اور نیستی, چونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ٹیمپریری ہے, یہ عارضی ہے, یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ ان العیش عیش الاخرہ. چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی جو آرام و آسائش کا گھر ہے وہ آخرت ہے. بالکل. چونکہ جب رسول خدا نے مسجد قباء کی تعمیر کی, وہاں پر بھی ایک رسول خدا کا عاشق اور دیوانہ تھا صحابی. انہوں نے جو اس مسجد قباء کی تعمیر کے دوران جو رسول خدا بھی ان کی آواز سے آواز ملایا کرتے تھے, ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن رواح, وہ بھی شاعر رسول میں سے شمار ہوتا ہے. وہ فرماتے تھے قد افلح من یعالج المساجد, وہ کامیاب ہوا جو مساجد کی تعمیر کرتا ہے. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا, اور جو اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلُ عَنْهُ رَاقِدًا, اور جن کی راتیں سوتے ہوئے نہیں گزرتی. تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اور ایک اشعار میں آواز ملاتے تھے, فرماتے تھے ان العیش عیش الاخرہ, یقیناً آسائش و آرام کا گھر آخرت ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, یا اللہ انصار جو ہے یہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں اور یہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں, ان کی تم مغفرت فرما. بالکل. حضرت یہاں پہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, جو آپ بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں کس طرح کی تربیت آپ دیتے ہیں, اور اگر کوئی آپ کے پاس آنا چاہیں تو اس کے لیے رابطے کا کیا حساب ہے, وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ رابطہ کریں؟ جی حضرت, چونکہ انسان یہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں تائید عزدی. جب اللہ تعالیٰ, اگر میں گھر سے باہر جاتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جب میں کہیں کسی کمپٹیشن میں ٹاپ موسٹ پوزیشن حاصل کرتا ہوں تو وہاں پر بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو شوقین ہوتے ہیں, جن کے دل میں وہ چنگاری بڑھتی ہے کہ ہم بھی نعت خوانی جو ہے یہ کریں گے, تو وہ پھر لیتے ہیں نمبرات. یہ تو مطلب اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس, چونکہ میں ججمنٹ کے فرائض بھی میں نے انجام دیے ہیں کشمیر کراؤن میڈیا نیٹ ورکس پہ, تو وہاں پر بھی بہت سارے ایسے طالب علم آئے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ سے سیکھیں گے. تو مجھے میرا ایک بہترین اسٹوڈنٹ بھی ہے, وہ مصطفیٰ ظہور ہے, وہ سری نگر کا رہنے والا ہے. تو اس میں بھی ایک میں نے دیکھا بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, اور سیکھنے کا وہ اس میں وہ دھن بھی ہے اور کوشش و کاوش بھی کرتا رہتا ہے. بہت سارے بچے ایسے ابھی چھوٹے, محمد عریب اور بھی بہت سارے ہیں, تو جن کو یہ مطلب کیا ہے, ان کے دل میں یہ چنگاری ہے کہ ہم نعت خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے, ہمارا جو نام ہے یہ بھی اس فہرست میں آئے جن فہرست میں آتے ہیں عاشقان رسول اور مداحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو نعت خوانی میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نعت مطلب یہ جو کلام کا اس کو انتخاب کیا ہے, یا کیا یہ یقیناً نعت ہے کہ یا یہ حمد ہے, خدا کی تعریف ہے, یا یہ فریاد ہے, یا یہ التجا, یا مختلف نظم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. تو اس میں بہت ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر رسول خدا کی تعریف ہے, اب اس کو کیسے اٹھایا جائے, اور مؤثر انداز, ایسی آواز ہو جو کہ میوزیکل لائنہ ہو. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت سارے ایکٹرز ہوتے ہیں یا جو میوزیشین ہوتے ہیں یا آئے ہیں, تو ان کی جو آواز ہے, نعت کی جو آواز ہے, وہ ان سے کبھی نہ ملے. یعنی کہ ایسا نہ لگے کہ یہ کسی فلمی یہ سنگیت ہے, یہ تو فلمی سنگیت ہے, ایسا نہ لگنا چاہیے, بلکہ ایک الگ سی منفرد آواز ہونی چاہیے جو کہیں میچ نہ ہو. بالکل. جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں مظفر وارسی, انہوں نے بہت سارے نعت ایسے لکھے یا ایسے طرز نکالے, اگرچہ ان کو میوزک میں رکھا جائے تب بھی وہ میوزک میں نہیں گائے جائیں گے. ایسا منفرد اور امتیاز طرز. اخیر میں ہمارے ناظرین کو چند کچھ کلمات سے آپ نوازیں. ہاں, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعت خوانی کا فن ہے, ہم اس وادی کشمیر میں چونکہ اس کا رجحان کم ہے, کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے یہ میوزک کے عاشق ہیں. یہ جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم دینی مطلب مدارس سے, دینی علوم سے تھوڑا کٹ چکے ہیں, اور یہ جو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ
इंसान दिन ब दिन ये आराम व आसाइश का तलबगार बन चुका है, ये सख्ती या बर्दाश्त टॉलरेट करने का इसमें वो मादा ही नहीं रहा है। चूंकि दीन मांगता है कुर्बानी भी, दीन हमेशा इंसान को कामयाबियों से तब नवाजता है जब ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो। हम चाहते हैं कि इस आराम व आसाइश, ऐसे आराम व आसाइश में जो मुब्तला इंसान है, जिनको ये पता नहीं कि ये आराम व आसाइश ये हमेशा के लिए नहीं है, अबदी नहीं, उनको चाहिए कि वो रिप्लेस करे इस चीज़ को। अगरचे आजकल बहुत सारे वादी कश्मीर में बहुत सारे नात खान हैं, मुअज़्ज़ज़ है, हमारे अपने असातिज़ों में से बेहतरीन नात गू भी हैं, नात लिखते भी, नात पढ़ते, गुलाम हसन गमगीन साहब हैं, बहुत सारे इंजीनियर आफाक चिश्ती साहब हैं, हमारे अपने बरादर्स हैं, जो जितने भी ब्रदर्स हैं, बाकी तौफीक बशीर साहब हैं, तजम्मुल नज़ीर साहब हैं, या आमिर सोहेल साहब हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं जो नात खाने के अरूज पर हैं। हम चाहते हैं कि अगर इस्लामी तर्ज पर जिंदगी गुजारी जाए, चाहे शादियां हो, तो इन जैसे नात खान को हम मदऊ किया जाए, जिनको अल्लाह ताला ने लहनी दाऊदी अता फरमाए। इस तरीके से इंसाफ भी होगा, दीन का काम भी होगा, इंसाफ भी होगा, और इस तरीके से इस नात खानी का फरोग भी मिलेगा और दीनी माहौल बपा होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही आपने जो कलमात फरमाए और जो नसीहत हैं कि जो तजवीज़ें सामने रखी हमारे नाज़रीन के, बिल्कुल ये काबिल तहसीन है। एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करूँगा कि 2-4 लाइनें नात की हमारे नाज़रीन के नज़र करें। जी मोहतरम। गो जहां ताज बरखसार रसूल रबी, रुट गुलो मुश्क जे गुफ्तार रसूल रबी, गो जहां ताज। अंबिया सारी वनन बार खुदाया नफ्सी, अंबिया सारी वनन बार खुदाया नफ्से, रब्बे इग़फ़िर ले उमम कार रसूल रबी, रब्बे इग़फ़िर ले उमम कार रसूल अरबी, गो जहां ताज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि QNS की जानिब से ये एक किताबचा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हयात तय्यबा, तो ये आप इसे हमारी तरफ से एक्सेप्ट करें और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए और आशिकान नबी के लिए दुआ गो भी करें। आज चूँकि पाक मुक़द्दस दिन है और मुख्तसर से कुछ ही दिन बचे हैं, तमाम कश्मीर के लिए इस वक्त, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के लिए और जहाँ पे भी मुसलमान इस वक्त परेशानी में हैं, उनके लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। ये किताबचा हयात तय्यबा है, आप इसे पढ़ें भी और अपने जो बच्चे हैं उनके साथ भी इसकी तालीमात ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह। आप देख लें, चूँकि समीर अहमद शाह के साथ हमने आज आपकी मुलाकात कराई। ये बच्चों को नात सिखाते हैं और किसी किस्म की उनसे उजरत नहीं लेते, बल्कि फ़ी सबीलिल्लाह बच्चों को नात सिखाते हैं, इसलिए कि नात ख़ानी का रुझान जो है वो ये चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में बढ़े। और चूँकि नात ख़ानी एक ऐसा एज़ाज़ है जो एज़ाज़ों में सबसे बड़ा एज़ाज़ है और इससे बड़ा एज़ाज़ कोई नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस एज़ाज़ से आज हमारे बच्चे या हमारे बड़े दूर हो रहे हैं और इस एज़ाज़ की तरफ उन्हें रग़बत देने की अशद ज़रूरत है। और समीर हमारे भाई इस वक्त एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
آپ ان کا ساتھ دیں اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحیح سمت جائے، صحیح طرز پہ جائے. چونکہ الگ الگ قسم کے اس وقت وبائیں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے. ڈرگز ہیں، اس کے مزید کرائم ہے، اس کے مزید ڈپریشن ہے. ان ساری چیزوں کا علاج اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کی طرف رغبت رکھنا ہمارے لیے اشد ضرورت ہے. ایک خاص رپورٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی. اگلے اس شمارے میں ایسے کسی خاص مہمان کی آپ کے ساتھ ملاقات کرائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ابرار متو کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.